TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,30,543 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,744 ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 13,78,971 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 25,512 ہو گئیں، جبکہ 13,17,524 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,30,543 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,744 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,70,043 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,127 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں 2,27,246 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,219 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,43,581 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,692 ہے۔ کینیڈین رکن پارلیمنٹ آن لائن اجلاس میں برہنہ نظر آنے پر کچھ عرصے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین رکن پارلیمنٹ آن لائن اجلاس میں برہنہ نظر آنے پر کچھ عرصے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈین دارالعوام کے رکن ولیم ایموس پارلیمان کے آن لائن اجلاس کے دوران قابل اعتراض حالت میں پکڑے گئے، جس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ولیم ایموس کا تعلق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جماعت سے ہے، جبکہ چند ماہ قبل بھی وہ آن لائن اجلاس کے دوران کینیڈا اور کیوبیک کے جھنڈوں کے دوران برہنہ کھڑے نظر آئے تھے۔ کینیڈین رکن پارلیمنٹ ولیم ایموس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں اس حرکت پر انتہائی شرمندہ ہوں اور تمام افراد سے معافی چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا۔ یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیمرہ آن ہے، تاہم یہ ایک انتہائی ناقابل قبول عمل ہے۔ کچھ روز کے لیے میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہا ہوں، تاہم اس دوران میرے معاون تمام معاملات دیکھیں گے۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 14 جون سے قبل صوبے کو نہیں کھولیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 14 جون سے قبل صوبے کو نہیں کھولیں گے۔ اس سے قبل کرونا کیسز میں تیزی سے کمی اور ویکسین کی وسیع پیمانے پر تقسیم کے بعد امید ہو چلی تھی کہ اب شاید اونٹاریو میں زندگی معمول پر آ جائے، اور اس بارے میں پریمیئر نے ماہرین سے صلاح و مشورہ بھی کیا تھا، لیکن تمام تر مشورے اور بحث و مباحثے کے بعد ڈگ فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ شہر 14 جون کو ہی کھولیں گے۔ اونٹاریو حکومت نے صوبے کے اندر اپنے ایمرجنسی مینجمنٹ اینڈ سول پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کچھ پابندیوں کے احکامات میں توسیع کی ہے۔ اس توسیع میں تفریحی کیمپ لگانے، بارڈر کراسنگ پر پابندی، اونٹاریو اسپتالوں کے عملے اور مریضوں کے درمیان حفاظتی پابندیوں کا تسلسل برقرار رکھنے جیسی پابندیاں شامل ہیں۔ سالیسٹر جنرل کے دفتر کے ترجمان نے ایک ٹی وی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ بالا احکامات کے ساتھ ساتھ اسٹے ایٹ ہوم کے احکامات میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ مندرجہ ذیل احکامات کی ایک جامع فہرست ہے جو اب 16 جون کو ختم ہو جائے گی۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے 3 مرحلوں میں کاروبار حیات دوبارہ کھولنے کے منصوبے کا اعلان کیا، جس میں ایک مرحلہ ممکنہ طور پر 14 جون کو شروع ہوتا نظر آئے گا۔ اونٹاریو میں تمام غیر ضروری کاروبار اس وقت تک بند رہنے پر مجبور ہیں جب تک کہ صوبہ اپنے 3 مراحل میں سے کسی ایک مرحلے میں داخل نہ ہو جائے۔ دوسری جانب ڈاکٹر ڈیوڈ ولیمز کی جگہ ڈاکٹر کیرن مور 26 جون کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ اتوار کو صوبائی وزیر صحت نے اعلان کیا کہ اونٹاریو حکومت ڈاکٹر کیرن مور کو جون میں ڈاکٹر ڈیوڈ ولیمز کی جگہ صحت کا چیف میڈیکل آفیسر مقرر کرے گی۔ برٹش کولمبیا کے ایک بورڈنگ اسکول میں 200 سے زائد بچوں کی باقیات ملنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ان باقیات کا انکشاف اسکول میں ایک سروے کے دوران ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برٹش کولمبیا کے ایک بورڈنگ اسکول میں 200 سے زائد بچوں کی باقیات ملنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ان باقیات کا انکشاف اسکول میں ایک سروے کے دوران ہوا۔ کینیڈا کے ایک اسکول کے احاطے سے 215 بچوں کی باقیات برآمد ہوئی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کینیڈا کے ایک بند اسکول کے احاطے سے 215 بچوں کی باقیات برآمد ہوئی ہیں، جن میں کئی بچوں کی عمریں
3 سال کے قریب ہیں۔ باقیات ملنے کا اعلان کینیڈین وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے سیاہ ترین اور شرمناک دن ہے۔ بچوں کی باقیات روایتی تعلیم کے ایک بورڈنگ اسکول سے برآمد ہوئیں۔ برٹش کولمبیا میں قائم اس اسکول کو 1978 میں بند کر دیا گیا تھا۔ بچوں کی اموات کب اور کیسے ہوئیں اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ یہ اسکول ایک صدی قبل مقامی آبادی کے بچوں کو جدید تہذیب سکھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسکول 1978 تک فعال تھا اور یہاں تعلیم ہوتی تھی، تاہم بعد میں اسے بند کر دیا گیا۔ ماہرین ان بچوں کی موت کے اسباب اور دیگر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور امریکی ریاست میں فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ افسوسناک واقعے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ایک اور امریکی ریاست میں فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ افسوسناک واقعے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اس بار فائرنگ کا واقعہ ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں بلیئر کلب کے باہر پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سفید گاڑی میں سوار 3 مسلح افراد اترے اور انہوں نے بلیئر کلب کے باہر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ عینی شاہدین کے مطابق فائرنگ اتنی شدید تھی کہ لوگوں نے لیٹ کر اپنی جانیں بچائیں۔ واقعے کے بعد مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس نے حملہ آور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ فوری طور پر فائرنگ کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چند روز قبل بھی مختلف ریاستوں میں فائرنگ کے واقعات میں 6 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے، جبکہ گزشتہ ماہ فائرنگ کے واقعات میں 18 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ رواں سال مارچ میں بھی امریکی ریاستوں میں فائرنگ کے کئی بڑے واقعات رونما ہوئے تھے، جن میں 20 سے زائد افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں امریکہ میں فائرنگ کے ایسے واقعات میں 86 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سال 2020 میں یہ تعداد 106 تھی۔ یورپی میڈیا نے ڈنمارک پر جرمن چانسلر انجیلا مرکل سمیت متعدد یورپی رہنماؤں کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی مدد کا الزام عائد کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یورپی میڈیا نے ڈنمارک پر جرمن چانسلر انجیلا مرکل سمیت متعدد یورپی رہنماؤں کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی مدد کا الزام عائد کیا ہے۔ یورپی میڈیا نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے جرمن چانسلر انجیلا مرکل اور صدر فرینک والٹر سمیت متعدد یورپی رہنماؤں کی جاسوسی کروائی تھی۔ اس کام کے لیے امریکہ خفیہ ایجنسی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے ڈنمارک کی خفیہ ایجنسی کو استعمال کیا اور معلومات حاصل کی۔ دوسری جانب ترجمان جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ انجیلا مرکل کو جاسوسی کے انکشافات سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے، تاہم انہیں یا صدر کو اس حوالے سے کچھ نہیں معلوم ہے، جبکہ امریکی اور ڈنمارک کی خفیہ ایجنسیز کی جانب سے رپورٹ سے متعلق کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2015 میں ڈنمارک کی حکومت کو علم تھا کہ ان کی خفیہ ایجنسی جاسوسی میں ملوث ہے، جبکہ رپورٹ میں اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ امریکہ نے ڈنمارک کی خفیہ ایجنسی کے ذریعے ناروے، فرانس، سویڈن، جرمنی اور نیدرلینڈ کے سیاستدانوں کی جاسوسی کروائی تھی، جس پر ڈنمارک کی حکومت نے گزشتہ سال 2020 میں خفیہ ایجنسی کی قیادت کو برطرف کر دیا تھا۔ چین کے شہر گوانگژو اور فوشان میں کرونا وائرس منتقلی کے کیسز بڑھنے پر کرونا پابندیوں میں سختی کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 17 کروڑ 10 لاکھ 32 ہزار سے تجاوز کر گئی، جبکہ 35 لاکھ 56 ہزار 724 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 15 کروڑ 31 لاکھ سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1 کروڑ 43 لاکھ 46 ہزار سے زائد ہے۔ چین کے شہر گوانگژو اور فوشان میں کرونا وائرس کی منتقلی کے کیسز بڑھنے پر کرونا پابندیوں میں سختی کر دی گئی۔ 1 ارب 43 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک چین میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ چین اس فہرست میں 98 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا مریضوں کی تعداد 91,072 ہو چکی ہے، جبکہ کل ہلاکتوں کی تعداد 4,636 پر رکی ہوئی ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,09,544 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3 کروڑ 40 لاکھ 43 ہزار سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2 کروڑ 80 لاکھ 46 ہزار سے زائد ہے اور 3 لاکھ
29,125 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,65,15,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 4,62,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 56,66,113 افراد متاثر اور 1,09,402 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 52,42,000 افراد کورونا سے متاثر اور 47,405 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 50,63,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,27,781 ہے۔ برطانیہ میں 44,84,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہیں اور 1,27,781 اموات ہو چکی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔